بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک بہت ہی بڑا کیس دائر ہوا ہے، اور کیس کیا ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے امتحانات میں بغیر داڑھی امتحان کی اجازت نہ ملنے کے خلاف کسی نے درخواست دائر کی ہے۔ تفصیل آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اور رات گئے جو وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے میڈیا کے انچارج ہیں انہوں نے بھی ایک پیغام جاری کیا ہے، وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ پہلے یہ خبر جو آپ لوگ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ مدارس پالیسی کے مطابق داڑھی نہ رکھنے پر امتحان میں بیٹھنے کی اجازت نہ ملنے کے خلاف درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ محفوظ کر لیا۔ نجی ٹی وی ایکسپریس نیوز کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ میں وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے امتحانات میں بغیر داڑھی امتحان کی اجازت نہ ملنے کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی۔ کامران مرتضی اسسٹنٹ اٹارنی جنرل اور وزارت تعلیم کے حکام عدالت میں پیش ہوئے۔ عدالت نے وفاق المدارس العربیہ پاکستان کی قانونی حیثیت پر سوالات اٹھا دیے۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا کہ وفاق المدارس العربیہ پاکستان کی قانونی حیثیت کیا ہے؟ وفاق المدارس کسی قانون کے تحت ڈگری دیتی ہے۔ بنیادی سوال یہ ہے کہ بچہ جو ڈگری وفاق المدارس سے حاصل کرے گا اس کی حیثیت کیا ہوگی؟ جج نے کہا کہ وفاق المدارس کے ڈگری ہولڈر بچوں اور دیگر تعلیمی اداروں سے پاس بچوں کو ایک ہی جیسی سہولیات میسر ہوگی۔ عدالت وفاق المدارس عربیہ پاکستان کس قانون کے تحت دوسرے اداروں کو اپنے پاس رجسٹر کرتی ہے؟ بچے پاکستان کا مستقبل ہے، کسی بچے کو دینی اور دنیاوی تعلیم حاصل کرنے سے نہیں روکا جا سکتا۔ اسسٹنٹ اٹارنی جنرل نے کہا کہ وفاق المدارس کو سوسائٹی رجسٹریشن ایکٹ کے تحت رجسٹر کیا گیا۔ عدالت نے کہا کہ سوسائٹی رجسٹریشن ایکٹ تو ایک بالکل مختلف ایکٹ ہے۔ کیا آپ نے کبھی دیکھا ہے میڈیکل ٹیچنگ ہسپتال کسی جھگی میں کھلا ہو؟ سپریم کورٹ نے ججمنٹ دی اور لا کالجز کو ریگولیٹ کیا، اسی طرح میڈیکل کالجز کو ریگولیٹ کیا گیا۔ اب کوئی بھی کالج یا یونیورسٹی 100 سے زائد بچوں کو لا میں داخلہ نہیں دے سکتی۔ 100 اب 101 نہیں ہو سکتا۔ عدالت نے اسسٹنٹ اٹارنی جنرل سے استفسار کیا کہ آپ مدارس کو ریگولیٹ تو کر رہے ہیں مگر یہ نہیں بتا رہے ہیں نظام تعلیم کیسے چلے گا؟ کیا صرف اسلام آباد میں موجود مدارس کو رجسٹر کیا جا رہا ہے؟ محترم سامعین، جب عدالت سے یہ خبر آئی ہے تو رات گئے جو وفاق المدارس عربیہ پاکستان کے میڈیا سینٹر کے جو انچارج ہے اللہ نے ایک پیغام جاری کیا، وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ آپ لوگ اسکرین پر اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں۔ میڈیا سینٹر وفاق المدارس عربیہ پاکستان 21 جنوری 2025۔ ترجمان وفاق المدارس عربیہ پاکستان مولانا عبد القدوس محمدی نے واضح کیا کہ وفاق المدارس ایک رجسٹرڈ اور آزاد اور خود مختار ادارہ ہے جس کے قواعد اور ضوابط قرآن اور سنت کے عین مطابق ہے۔ وفاق المدارس بلا تفریق اپنے قواعد اور ضوابط پر عمل درآمد کو یقینی بناتا ہے، اور یہی وفاق المدارس اور دیگر مدارس کے بورڈز کی خصوصیت ہے جو ان اداروں کو دیگر اداروں سے ممتاز کرتی ہے۔ ترجمان وفاق المدارس عربیہ پاکستان نے کہا کہ وفاق المدارس اور دینی مدارس کے دیگر بورڈز HEC کی طرح اسناد جاری کرنے کے مجاز ہیں، اور تقریباً نصف صدی سے اسناد جاری کرتے آ رہے ہیں جنہیں اندرون اور بیرون ملک قبول کیا جاتا ہے، اس لیے عشروں سے طے شدہ معاملے کو بلا وجہ متنازعہ نہ بنایا جائے۔ محترم سامعین، یہ رات گئے وفاق المدارس عربیہ پاکستان نے جاری کیا، اور یہ بھی اسی عدالتی کارروائی کے جواب میں کیا ہے جو فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے محفوظ کیا ہے۔ محترم سامعین، جتنے بھی مدارس کے ساتھ منسلک چیزیں ہیں، چاہے وہ ان کے بورڈز ہے، جو بھی بورڈ ہو، حکومت ہر وقت میں اس کو پریشان کرتا ہے اور طرح طرح کی قانون اس پر لاگو کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارا جو صاحبان ہے وفاق المدارس عربیہ پاکستان ان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان کی اکابرین کی بھی حفاظت فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ سب کو اپنے حفظ اور امان میں رکھے، اپنے خصوصی دعاؤں میں یاد رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا۔